السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کے جد اعلیٰ ہیں، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ بھی کہتے ہیں۔ جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب اسحاق علیہ السلام آپ کے بیٹے اور مشہور نبی تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر میں پیدا ہوئے۔ ناظرین اکرام، عراق کا پرانا نام بابل تھا۔ بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود کی بادشاہی تھی، جو کہ ایک بہت طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہتے ہیں سر پر تاج سب سے پہلے نمرود نے ہی پہنا تھا۔ یہ بزور طاقت رعایا سے اپنی پرستش کرواتا تھا، کیونکہ لوگ اس سے پہلے بھی غیر اللہ اور لکڑی سے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، لہٰذا وہ اسے آسانی سے خدا ماننے پر راضی ہو گئے۔ لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا تھا اور وہ اللہ کو بالکل ہی بھلا چکے تھے۔ پروردگار عالم نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ ایک مرتبہ اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا، جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کر کے اپنا خواب سنایا اور تعبیر مانگی۔ نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ اس شہر میں ان قریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو عظیم بادشاہ کے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ نجومیوں کی اس خبر نے نمرود کو سخت پریشان کر دیا اور غصے میں آ کر حکم دے دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ وجود میں آنے ہی نہ پائے، اور حکم دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے اور بابل کی سرزمین نوزائیدہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ معزز سامعین، کہتے ہیں کہ نمرود کے حکم پر اس مردود کے جلادوں نے 1,00,000 بچے قتل کیے۔ بے وقوف نمرود یہ سمجھتا تھا کہ اس طرح وہ خدا تعالیٰ کے ارادوں کو بدل سکتا ہے۔ اسی ملک بابل میں ایک عورت تھی جو کہ اس وقت حاملہ تھی، لیکن ان کے حمل کے آثار کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر سے دور ایک غار میں چلی گئیں اور وہاں پناہ لے لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اسی غار میں جنم دیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی اس کی حفاظت فرمانا۔ پھر انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے دروازے کو پتھروں سے بند کر دیا اور واپس شہر کی طرف آ گئیں۔ جب دوسرے دن غار میں یہ بچے کو دیکھنے آئیں تو دیکھا کہ ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا اور یوں آپ علیہ السلام کو اس غار میں بھی خوراک پہنچتی رہی۔ اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑھتے کہ جتنا ایک عام بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے، اور ایک مہینے میں اتنا بڑھتے کہ جتنا ایک عام بچہ ایک سال میں بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے کی غرض سے غار میں آتی رہی۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 2 سال ہو گئی تو آپ علیہ السلام باتیں کرنے لگے، اور جب آپ علیہ السلام کی عمر 9 سال کو پہنچی تو والدہ نے بڑی بڑی باتیں اور اخلاقیات آپ کو سکھانا شروع کر دیا، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ جس بچے کی تعلیم و تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ خود ایک پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ معزز سامعین، اسی طرح کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گفوان شباب کو پہنچے تو ایک روز اپنے والد آزر کے ساتھ اپنے مکان کی طرف روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے راستے میں جاتے ہوئے کائنات کی مختلف چیزوں پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا، یعنی چاند، سورج، ستارے وغیرہ۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوتا کہ ان تمام اشیاء کا کوئی خالق ضرور۔ رات کو ستارہ نظر آیا تو ان کی روشنی کو دیکھ کر بے ساختہ فرمایا، یہی میرا رب۔ مگر رات گزر جانے کے بعد جب ستارہ بھی نظروں سے غائب ہو گیا تو فرمانے لگے، یعنی میں چھپ جانے والی چیزوں کو دوست نہیں رکھتا۔ جب رات کو چاند نظر آیا جو کہ ستاروں سے زیادہ روشن اور خوبصورت تھا تو فرمایا، یہی میرا رب ہے۔ مگر رات گزر جانے کے بعد وہ بھی غائب ہو گیا تو فرمانے لگے کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہ قوموں میں شامل ہو جاتا۔ اسی طرح مشاہدات کرتے رہے، ذہن میں مختلف چیزیں ظاہر ہوتی اور غائب ہو جاتی، اور ذہن میں یہ خیال آتا رہا کہ ان اشیاء کے ظاہر اور غائب کرنے والی کوئی ہستی ضرور ہے اور وہی پوجا کے لائق ہو سکتی ہے۔ تمام تجربات اور مشاہدات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین کو پختہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و فہم پہلے سے ہی دے رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان باتوں کو کسی پر آشکار نہیں کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ایک بت پرست تھے۔ جب ان کا باپ آزر ان کو بت تراش کر فروخت کرنے کے لیے دیتا تو آپ ان کو بازار میں لے جاتے اور بلند آواز سے کہہ دیتے کہ کون شخص ایسی چیز کو خریدے گا جو نہ کسی کو فائدہ دے سکتی ہے اور نہ نقصان،
لوگ یہ آواز سن کر حیران ہوتے اور وہ ان سے کچھ نہیں خریدتے۔ جب شام کا وقت ہوتا تو نہر کی طرف جاتے اور بتوں کی گردنیں پکڑ کر پانی میں ڈبوتے اور کہتے کہ پانی پی لے، مگر وہ بے جان پانی پینے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان بتوں سے مخالفت کا چرچا ہونا شروع ہو گیا۔ جب آپ نبوت سے سرفراز ہوئے تو آپ نے اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تبلیغ شروع کر دی۔ سب سے پہلے جس شخص کو آپ نے توحید کی طرف بلایا وہ آپ کا باپ آزر ہی تھا، مگر اس کے نصیب میں ایمان نہ تھا اور اس نے آپ کی بات نہ مانی۔ قرآن کریم کی سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہی ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا ہے، جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر اور اپنی قوم یا نمرود بن کنعان اور اس کے ساتھیوں سے کہا کہ یہ صورتیں ہیں جن کو تم پوجا کرتے ہو، ان لوگوں سے ابراہیم کا وہ اعتراض دور نہ ہو سکا اور کہنے لگے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو انہیں پوجتے پایا ہے، اسی وجہ سے ہم بھی تقلیداً ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جب تم لوگ بتوں کو تقلیداً پوجتے ہو تو بے شک تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں ہیں۔ معزز سامعین، یہ تھا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے خلاف جہاد کیا اور نمرود نے اس کی سزا کے طور پر انہیں آگ میں ڈالنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نمرود کے غرور کو کیسے خاک میں ملا دیا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔